قربانی کی جو عید ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے؟ ایک وقت تھا، روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی دولت تھی، 1000 ہاں بکریاں، 1000 ہاں گائے بھینس، 1000 ہاں اونٹ، اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب یہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے ریوڑ تھے، جب ان کو دیکھتے تھے جنگلات میں کھیتوں میں جاتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ جا رہے تھے کہیں، تو بڑی خوبصورت آواز کے اندر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اتنی خوبصورت آواز، ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو نبی کا تو دل جو ہے وہ ایک دم معجزن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ، منتخب بندہ ہے۔ وہ فرشتہ تھا، ایک چھپ کے بیٹھ گیا ایک جنگل میں، کھیت میں، اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ آواز سنی، ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے آخر اس تک۔ دل تڑپ رہا تھا، اس کو جا کے کہنے لگے تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا میں اپنے رب کی ثنا کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک دفعہ اور کر۔ اور وہ جو فرشتہ انسانی لباس میں تھا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اگر تمہیں کروانا ہے تو اجرت دینی ہوگی، مطلب پیسے لگیں گے، فری میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کیا چاہتا ہے تو، کتنے پیسے چاہیے، کیا چاہیے بتا۔ کہنے لگا اچھا یہ جتنی تمہاری بکریاں کئی ہزار، یہ ساری مجھے دے دو گے تو میں اللہ کا ذکر سناؤں؟ فرمایا ہاں تجھے دے دی، آج سے تو اس کا مالک ہے، بس میرے رب کا ذکر سنا۔ اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی شروع کی۔ اتنی خوبصورت آواز میں ابراہیم علیہ السلام پر وجد طاری ہو گیا، سنتے رہے، اچانک پھر چپ ہو گیا۔ اور فرمایا کیا بات بھائی تو چپ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا کام، نبی ہیں دیکھو کیسے دوستی ملتی ہے۔ منت کرنے لگے، نہیں یار اور ایک دفعہ سنا دے، ایک دفعہ اور سنا دے۔ کہنے لگا بھائی یہاں تو پیسے لگتے ہیں ہر چیز کے، اور سننی ہے تو یہ جتنی بھینسیں یہ ساری مجھے دے دے، کئی ہزار کا ریوڑ۔ فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، میرے رب کے لیے تو ابراہیم کی جان حاضر ہے، ساری بھینسیں وہ بھی دے دی کہ آج سے اس کا مالک تو ہے، عملے سمیت۔ اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا۔ بہت دیر کرتا رہا، ابراہیم علیہ السلام بڑی خوشی سے سنتے رہے، پھر چپ ہو گیا۔ بولے یار تو پھر چپ ہو گیا؟ کہنے لگا اب پھر پیسے ختم ہو گئے، ریچارج تو ختم ہو گیا۔ اور میں اچھا کہتا یہ پھر سنا، کہتا نہیں یہ جتنا سب کچھ بچ گیا، 1000 اونٹ باقی چیزیں، یہ بھی سب اگر دے دو گے تو سناؤں گا۔ اللہ کے ذکر سننے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے بدلے زمین کی بات نہیں ہے، دولت کے بدلے دولت کی بات نہیں ہے، صرف ذکر سننا ہے اللہ کا بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اچھا کوئی بات نہیں، باقی بھی سب کچھ دے دیا۔ وہ فرشتہ پھر شروع ہوا سنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بڑے وجد کے ساتھ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں۔ اچانک وہ پھر چپ ہو گیا، کہنے لگا بھائی یہ کیا تو کرتا ہے، بار بار چپ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا پھر ریچارج ختم ہو گیا، بھائی اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بات ختم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو جو بات کہی، وہ فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا نام اس خوبصورتی سے لیتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اب ایسا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی لے لی، تمام جانور بھی لے لیے، تمام سرمایہ بھی تجھے دے دیا، نے بتا تو اب اتنا دولت مند ہو گیا، اس سامان کو سنبھالنے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میرے رب کا کلام مجھے سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا علامہ اقبال نے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، گلے ملا، کہنے لگا ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں، میں تو ویسے ہی آزما رہا تھا، یقیناً آپ اس قابل ہیں، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں، یقیناً آپ اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ کے لیے تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ آپ کو اپنا دوست کہیں، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، آخری عمر میں اللہ سے مانگا تو بیٹا عطا ہوا، اسماعیل علیہ السلام۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کی، جانور خریدا، جانور مویشی اس دور کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے تھی،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کی جگہ عطا کیا. اس میں اصل قربانی تو ایک باپ کی ہے جو اپنے جوان سال بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ کا حکم ہوا ہے خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے راستے کے اندر قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. اور بیٹا بھی دیکھیے, بیٹے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی میں تو جس طرح آپ کا رب راضی ہے میں اسی طرح آپ کی رضا کے اندر راضی ہوں. شیطان گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے کو. شیطان کو کنکری ماری, بھگایا. وہاں بھی بات نہیں. ایسے کہاں باپ ملیں گے؟ باپ کو تو اولاد چاہے کالی کیوں نہ ہو وہ بھی اتنی پسند ہوتی ہے. اور یہاں تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام خوبرو نوجوان ہیں, 13-14 سال کی عمر ہے, اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تو اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے. اور حضرت ہاجرہ کو جب شیطان نے جا کے کہا نا جی آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, کہنا اچھا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ابراہیم کے رب نے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو. تو قربان جاؤں نبی کی ماں کے اوپر بھی علیہ السلام. اور فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر تم منع کرتے ہو قربانی سے تو یقیناً تم کوئی عام آدمی نہیں, تم شیطان ہو, اس لیے بھاگ جائے یہاں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو جانچا جائے, ایسا نہیں ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جب میں نے اپنے نبی کو خواب میں حکم دیا تو یہ دیکھو کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. اس لیے یہ قربانی کا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان اسے غریبوں میں, مسکینوں میں, ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو ایک دو ایسے بھی ہے کہ جڑے پورا فریج خالی کر کے وچ ہی تو نہیں جاندے, رکھ لو 2-1 مہینے ہم ہی کھاتے رہیں گے. کرنا کیا ہے تم نے؟ جس کی نیت ہی قربانی کو فریج میں بند کرنے کی, اس کی قربانی کہاں جنت تک پہنچنے والی ہے. بانٹنے کا مزاج بنانا ہے, یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے ہمیں. میرے نبی علیہ السلام نے کچھ جمع نہیں کیا, جائیدادیں نہیں بنائی, لیکن در رسول پر جو آ گیا, قسم اللہ وحدہ لا شریک کی, جو در رسول پر پہنچا تو خالی نہیں آیا واپس. بانٹنے کا مزاج اسلام نے عطا کیا ہے. مانگنے والا کوئی آ جائے, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ضرورت مند کوئی آ جائے ہمارے سامنے, اسلام نے کہا ہے کہ ہمارا مزاج بانٹنے والا ہونا چاہیے.